السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ کا صندوق بہتے ہوئے فرعون کے محل تک پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی نے اس معصوم بچے کو قتل ہونے سے بچا لیا، لیکن اب ایک نئی آزمائش سامنے تھی۔ حضرت موسیٰ ابھی شیر خوار تھے اور انہیں دودھ کی ضرورت تھی۔ محل میں بہت سی دائیوں کو بلایا گیا، مگر اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ حضرت موسیٰ کسی بھی عورت کا دودھ قبول نہ کریں۔ محل کے لوگ حیران اور پریشان تھے، ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ بچہ بھوکا تھا۔ اسی دوران حضرت موسیٰ کی بہن، جو دور سے اپنے بھائی پر نظر رکھے ہوئے تھی، آگے بڑھی اور نہایت حکمت سے کہا، کیا میں آپ کو ایک ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جہاں اس بچے کی بہترین پرورش ہو سکتی ہے؟ محل والوں نے فوراً اجازت دی۔ حضرت موسیٰ کی بہن اپنی والدہ کو لے آئی۔ جب حضرت موسیٰ اپنی والدہ کی گود میں آئے اور انہوں نے دودھ پلایا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ پورا ہوا جو انہوں نے حضرت موسیٰ کی والدہ سے فرمایا تھا کہ وہ ان کے بچے کو دوبارہ ان کے پاس لوٹا دیں گے۔ اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، رحمت اور اپنے وعدے کی سچائی صاف نظر آتی ہے۔ وہ جس کی حفاظت کا فیصلہ کر لے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر سچا بھروسہ کبھی ضائع نہیں جاتا، اس کے وعدے ہمیشہ سچے ہوتے ہیں۔